اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ رحمت و نورانی دن اور ایک اور نورانی دن طلوع ہونے کا ہے اور ہمارا رب کائنات اپنی رحمت نچھاور کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ سے ہر قسم کی آزمائش پریشانی دکھ اور تکلیف کو ہٹا لے۔ ہم سب اکٹھے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے کہ کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلباء کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتی اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ استاد کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، سوال تھا ہی ایسا۔ استاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی، پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے۔ کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے آخرکار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا، اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ استاد نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر پچھلی لکیر کے متوازی مگر اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دیا۔ طلباء نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹ میں انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ جس انسان کو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم اور فکر کرتا ہے۔ ہمیں مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا حفاظت شکر سے ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں کہ ہمیں ہمارے پیاروں کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں، درد، تکالیف، بیماریوں، آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے رزق میں برکت، خاندان میں محبت، ہمارے مرحومین کی مغفرت و درجات بلند فرمائے، اور اپنی رحمت و کرم سے آخرت میں وہ شان و مرتبہ اور عزت عطا فرمائے جو ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے۔ اے رب، تو پروردگار ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے، تو بابرکت و بلند ہے، تو ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے، ٹوٹ کے، ڈوب کے، کھو کے 3 دفعہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ ایک اور نورانی دن، نورانی صبح لے کے طلوع ہونے والا ہے اور تیری رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ خوبصورت رات، یہ خوبصورت دن گزرا اور جس میں مشکلیں بھی تھیں، پریشانیاں بھی تھیں، آسانیاں بھی تھیں، رحمتیں بھی تھیں، اور اب ہم اکٹھے ہیں اور تیرے حضور حاضر ہو کے تجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ کسی بادشاہ نے ایک بے گناہ قیدی کے قتل کا حکم صادر کیا تو وہ قیدی مایوسی کے عالم میں بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ بادشاہ نے قیدی کو بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور، یہ کہہ رہا ہے کہ معاف کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے قیدی کی رہائی کا حکم دیا۔ اس پر ایک مصاحب بول اٹھا کہ حضور، یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، وزیر کا نیکی پھیلانے والا جھوٹ تیرے فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یا اللہ ہم بے کس و ناتواں ہیں اور تیری ذات کبریائی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہماری تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، فکروں، غموں کو دور فرما کر ہمیں جسمانی، روحانی اور قلبی اور ذہنی صحت، سکون، تندرستی اور خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے اور ان پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ ہماری سب کی اس چھوٹی سی دعا کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنی ذات پاک کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، ٹوٹ کے، کھو کے 3 بار اللہ کو محبت سے، اور اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ خوبصورت دن، خوبصورت راتیں، خوبصورت باتیں اور اکٹھے ہو کر تیرے حضور حاضری، یہ سب بہت اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے کدورتیں نکال دے، بغض نکال دے، اللہ پاک کینہ نکال دے، حسد نکال دے اور ہمیں ایک اچھا، سچا، سچا، پکا مسلمان بنا دے۔ جانتے ہیں لہجہ کسے کہتے ہیں؟ ابو لہب و عقبہ بن ابی معیط ہم دیوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ لہب کی تو جو جیسے روزی ہی اس سے وابستہ تھی، صبح ہوتے ہی گھر کا سارا گند دیوار پہ چڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ڈال آتا، اور روز صبح رسول المبین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دروازے کی اور سے نکل کر صرف اتنا کہتے، چچا اے ابو مناف، عبد المناف، تم کہو یہ کیسی ہمسائے کی ہے؟ جانتے ہو برداشت کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں عقبہ بن محیط آتا ہے، چادر اتار کے گردن کے گر ڈال کے زور سے کستا ہے کہ سجدے میں تڑپ اٹھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کے آتے ہیں، دھکا دے کر الگ کرتے ہیں۔ عقبہ پلٹا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اور سر کو اس زور سے گھسیٹا کہ داڑھی کے اکثر بال نچ گئے اور اس نے ان کا سر پھوڑ دیا۔ جواباً منہ سے اتنا کہا، تقتلون رجلا ان یقول رب اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ جانتے ہو ظرف کسے کہتے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع اونٹنی پہ کھڑی ہو کے کسائے گے دور جاہلیت کے تمام جھگڑے آج ملیاں میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو آج باطل کیا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیعہ بن حارثہ چچیرا بھائی تھا جس کے بیٹے عمر کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ جانتے ہو بے بسی کسے کہتے ہیں؟ طائف کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدن دریدہ کہ جن کے لہو میں تربتن نہ مالود سراسیمہ دیدے ہیں، ٹکٹکی باندھ آسمان کو تگے جاتے ہیں، داڑھی بارہ میں ڈوب کے ڈوبی چلی جاتی ہے، پہلو میں زید بن حارثہ کھڑے ہیں۔ جانتے ہو وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والے، تو ہی درماندہ عاجزوں کا مالک ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ یہ تو نے مجھے کن لوگوں میں آ کر ڈال دیا؟ بیگانہ، ترش رو یا اس دشمن جس کے معاملے پر قابو، جسے میرے معاملے پر قابو ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض ہے نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری حفاظت و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ تیری ذات کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جن سے تمام اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ تیری ناراضی یا غصہ مجھ پر نہ ہو، مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی درکار ہے۔
نیکی کرنے اور بدی سے محفوظ رہنے کی طاقت تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دیکھیے کیسی کیسی سختیاں، کیسے کیسے لہجے، کیسے کیسے حالات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیے اور زبان سے اف تک نہیں کی۔ قریب آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اے سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں رسوائی سے بچا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا غفور الرحیم۔ شکر الحمدللہ۔ یہ دعائیں لے کے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ پاک ہمت، حوصلہ اور برداشت عطا فرما اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی تمام تر رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما دے اور ہمیں اپنی پناہ میں جگہ دے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ان کی شفاعت عطا فرما۔ تو آئیے پکارتے ہیں بہت ڈوب کے، کھو کے، پیار کے سے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک دن اور خوشیوں کا گزرا، رحمتوں کا گزرا، کرم کا گزرا اور تیری رحمتیں اور برکتیں ہم ساتھ لے کے اپنا وقت گزارتے رہے اور تجھ سے دعائیں کرتے رہے، تجھے تیرا کرم طلب کرتے رہے، تیری رحمتیں مانگتے رہے اور تو عطا کرتا رہا۔ ہمارا شکرانہ قبول کر لے۔ ہم اس وقت پھر اکٹھے ہیں اور تیرے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی کہتے ہیں کہ 6 اذکار جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ایک بہترین اور کارگر ہتھیار ہے۔ پہلا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دن میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے رہیں، حتیٰ کہ دن کے اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ کے چہرے انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا ہم آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد، تحقیق آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ دوسرا ذکر کثرت سے استغفار کرنا۔ اپنے فارغ اوقات میں اللہ کی توفیق سے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس مرتبہ صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی۔ تیسرا ذکر یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ذکر بھولی بسری سنت بنتا جا رہا ہے، حالانکہ آپ نے اس کی وصیت اور اس کے متعلق نصیحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھا کریں۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ رسول اللہ نے جو اس ذکر کو پڑھنے کا کہا ہے اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یا ذوالجلال کے معنی ہیں بہت زیادہ بڑے جلال، کامل بزرگی والی ہستی، اور والاکرام کے معنی ہیں اور اپنے اولیاء کے لیے اکرام اور تکریم کی مالک ہستی۔ اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کی ہے اور اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ سوچئے اگر دن میں آپ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام، ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ یا سینکڑوں دفعہ پڑھیں، والاکرام وہ آپ کی حاجات جانتا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔
چوتھا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کی نبی کریم نے اپنے بہت سے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس ذکر پر مداومت فرمائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت اور فضل محسوس کریں گے۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں نبی کریم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں صلوات پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی کریم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پانچواں ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر غم و فکر کو بھگانے، خوشیوں اور مسرت سمیٹنے کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذنون یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ چھٹا ذکر سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تہلیل، لا الہ الا اللہ اور تمہید الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہو؟ ان اذکار سے سبق، فائدہ اور ثمرات سمیٹنے کے لیے انہیں تدبر، تکرار، کثرت اور عاجزی کے ساتھ پڑھیے۔ جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہوگا۔ جس قدر دعا میں عاجزی اور انکساری ہوگی اسی لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور کثرت سے دعا اور اوزات اور اذکار کا ورد شیاطین کو بھگانے اور جسم سے حسد کے زہر کو ختم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سب ذکر کرتے رہیں اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرما۔ یہ سب دعائیں عاجزی اور انکساری سے کریں اور ہمارے اندر سے شیاطین، حسد اور جو بھی منفی خیالات ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں اور مثبت خیالات جنم لیں، اور تو اللہ ہمارا بن جا اور تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ تو آئیے پکارتے ہیں اللہ کو بہت ڈوب کے، کھو کے 3 بار بہت پیار سے، اللہ اللہ اللہ